السلام علیکم، میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ آج ٹیچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ گویا استاد اور اس کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام اساتذہ جو براہ راست میرے استاد ہیں، اساتذہ ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں کہ مجھے بولنے کی صلاحیت دی اور پڑھنے کا سلیقہ سکھایا، اخلاق اچھے دیے اور ایک اچھا انسان بنا کر معاشرے کے لیے دیا۔ میں استادوں کی قدر کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تمام اساتذہ جو اس پیشے سے وابستہ ہیں وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کرم اللہ واجو کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا یا سکھایا وہ میرا استاد ٹھہرا۔ تو استاد کا عزت اور احترام کیا ہے، معاشرے کے وہ لوگ جو جانتے ہیں اس بات کو، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہترین اخلاق سمجھاؤں، بہترین اخلاقی تربیت کروں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ سچے انسان بن جائیں تو وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا۔ آپ ایک اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجیے۔ آپ ایک اچھے سالار بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی سیرت سامنے ہے۔ آپ سربراہ مملکت اچھے بننا چاہتے ہیں تو بھی غرض انسان آپ جیسے بھی بننا چاہتے ہیں، بہترین باپ بننا چاہتے ہیں، بہترین اولاد بننا چاہتے ہیں، اور بہترین کوئی بھی انسان بننا چاہتے ہیں جس کا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ہمارے لیے ایک اسوہ، کامل اسوہ ہے، اور آپ اس کو فالو کر کے، اس اسوہ کو فالو کر کے آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ استاد سب سے پہلی چیز جو ہم استاد سے سیکھتے ہیں وہ ادب سیکھتے ہیں، اور ادب سے ہی زندگی کے تمام اسلوب، خوبصورت زندگی، اس کے کرینے، ایک بہترین انسان، ایک خوبصورت دل والا انسان، ایک بلند کردار والا انسان بننے سے پہلے سب سے پہلی جو چیز استاد سکھاتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں وہ ادب ہے۔ جس شخص کو ادب نہیں آتا، جو ادب نہیں جانتا، وہ کبھی کوئی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام فرماتے تھے، چھوٹے بچے ہوتے تھے تو بھی ان کو پہل کرتے تھے۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد تعلیم دینا تھا۔ تعلیم صرف نہیں دینا تھا بلکہ اس کے ساتھ تربیت دینا تھا کہ سلام فرض ہے آپ پر، آپ پہل کریں، ورنہ اگر وہ انتظار کرتے رہتے کہ میں تو نبی وقت ہوں، میرا مقام و مرتبہ تو سب سے اونچا ہے، تو جس نے بھی سلام کرنا ہے مجھے کرے، میں کیوں پہل کروں۔ اگر آپ ایسا سوچتے کیا آپ تعلیم و تربیت فرما سکتے؟ کبھی بھی نہیں ممکن تھا۔ اس لیے بڑے انسان کو، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، ہیڈ آف اسٹیٹ ہو، کسی پیشے کا استاد ہو، کسی پیشے کا سربراہ ہو، اس کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ادب سے ہی شروع ہوتا ہے ایک انسان کی تربیت، اور میں نے تو یہی سیکھا۔ یقین جانیے، جب میں میٹرک تک جس سکول میں جاتا رہا ہوں، تو جتنے وہاں پر استاد تھے انہوں نے سوچا کہ کون سا ایسا پرومیننٹ ایک ایسا فکرہ لکھا جائے کہ جو بچوں پہ اثر کرے۔ انہوں نے پھر جو نمایاں بورڈ تھا نا، جیسے ہی ہم انٹر ہوتے تھے سکول کے اندر تو وہاں پر لفظ لکھا ہوتا تھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یقین جانے یہ میری روح میں اتر گیا یہ لفظ،
جب بھی میں داخل ہوتا تھا اسکول میں، بات ابا نصیب، تو میں اب بھی یہ لفظ جب میرے ذہن میں آتا ہے یا پڑھتا ہوں نا تو میری روح کو عجیب تسکین ہوتی ہے، اور اس تسکین کے نتیجے میں شکر کے انداز میں آنسو بہانے کو دل کرتا ہے کہ ایسی محبت دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ یہ تربیت پھر جن لوگوں نے اس کرینے کو، اس ادب کو اختیار کیا، ادب والے بہت آگے نکل گئے، وہ زندگی کے میدان میں کبھی پیچھے نہیں رہے۔ لیکن ایک ایسا کردار بھی تھا جو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ایسے لوگ جو استاد کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ ایک نوجوان پڑھتا تھا، اس وقت ہم بچے ہی تھے، وہ اتنا شائننگ اسٹوڈنٹ تھا، اتنا قابل طالب علم تھا، اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ کتابوں، جس کتاب کے جہاں سے اس سے پوچھتے وہ آپ کو بتا دیتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، اتنا ذہین تھا، اور اس ذہانت نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا، اس قابلیت نے، کہ وہ مقام ادب چھوڑ بیٹھا۔ اور ایک دن تو اس نے ایک استاد صاحب سے، اس وقت ہم 8 کلاس میں پڑھتے تھے، اور اس وقت 8 کلاس کے باقاعدہ جو ہوتے تھے بورڈ کے امتحان ہوتے تھے، تو بورڈ کا امتحان دینا تھا اس نے، تو اس نے کہہ دیا استاد کو کہ آپ تو نالائق ہیں۔ استاد سے 1-2 سوال کر بیٹھا، استاد کے ذہن میں نہیں ہوں گے، یا ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز استاد کو آتی ہو، بعض دفعہ علم کی ایک حد ہی ہے نا، تو اس نے استاد کو نالائق کہا۔ استاد کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کا دل جو تھا اس کو بڑا، اس نے بے چین کر دیا، اور اس نے اس انداز میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ استاد لگتا تھا کہ وہ زمین پھٹے اس میں اتر جائے۔ استاد کی حالت یہ تھی، پھر اچانک استاد نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا، اے فلاں، تو جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، تو یہ امتحان پاس نہیں کر سکے گا، اگر تجھے اس علم پر اتنا اب غرور آ گیا نا تو کامیاب نہیں ہو سکے گا کبھی اس امتحان میں۔ سر یہ تو ہمارا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اس لڑکے نے کئی امتحان دیے، اور وہ بیریئر جو تھا وہ کراس نہیں کر سکا، وہ امتحان پاس نہیں کر سکا، اور وہ ناکام ہو گیا۔ یہ ادب اور بے ادب کے درمیان فرق ہے۔ ادب سے انسان عشق کی طرف جاتا ہے، اور یہی عشق انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے عشق، یہ ادب ہی سکھاتا ہے۔ علم، عمل، ادب، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے جو پیشہ اختیار کیا ہے، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ آپ ان کی عزت اور قدر کیجئے، ان کو وہ مقام دیں جس مقام کے اہل ہیں، کہ یہ پیغمبرانہ پیشہ انہوں نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ان سے قوت نافذہ چھین لی ہے، کہ استاد کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہوتا تھا، اور ضرورت کے وقت بگڑے تگڑے بچوں کو ایک ڈر ہوتا تھا، وہ ڈر آپ نے ختم کر دیا۔ اگر آپ نے یہ کرنا بھی تھا کہ مار نہیں پیار، تو آپ پالیسی اندر سے بناتے، ٹیچرز کو ٹرینڈ کرتے کسی اور طریقے سے بھی، لیکن آپ اس کو سلوگن بنا کے سکولوں کے سامنے نہ ٹانگ دیتے کہ یہ بچہ یہ سمجھے کہ مجھے تو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ وہ آپ بچے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ڈنڈا مارا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو آپ نے استاد کو اس منصب سے، اس سے قوت نافذہ چھین کر اس منصب سے گرا دیا۔
اور آپ نے تو گرا دیا قانون سازی کر کے، لیکن نقصان اگر ہوا تو وہ بچوں کا ہی ہوا۔ آج بچوں کا جو نتیجہ آیا ہے اور جو ناکامیاں دکھنی پڑی ہیں وہ یہی ہے کہ بچے استادوں سے نہیں ڈرتے، ان کا شوق ہوگا تو پڑھیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں پڑھیں گے۔ اگر نتائج چاہتے ہیں تو قوت نافذہ بھی استاد کو دیجیے، اور استاد کو احترام بھی دیجیے، اس کو وہ مقام بھی دیجیے۔ ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ استاد کی عزت اور احترام کی وجہ سے ہم اس راستے سے بھی نہیں گزرتے تھے جہاں سے استاد آ رہا ہوتا تھا، ٹانگیں کانپتی تھیں احترام کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے نہیں، احترام ایسا تھا۔ اور اس احترام میں یہ قوت نافذہ شامل تھی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ استاد کی قدر کیجیے، اس کو مقام دیجیے، اور جو مقام ہے وہ واقعہ یاد کیجیے جب ہارون رشید مسجد سے نکل رہا تھا تو اس کے 2 شہزادے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں استاد کا جوتا اٹھاؤں گا، تو ہارون رشید نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں تو میری جو قوت نافذہ ہے میری وہ طاقت کی بنیاد پر ہے، لیکن استاد کی جو قوت نافذہ ہے اس کے احترام کی وجہ سے ہے، اور استاد کی قوت جو اس احترام ہے قوت نافذہ کی وجہ سے ہے، اور اس کا احترام جو ہے میرے منصب سے بڑھ کے ہے۔ استاد کا مقام اگر ہم پہچان جائیں گے تو یہ قوم کوئی اور رنگ اختیار کرے گی۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رنگ میں ڈھالے کہ جو ایک باادب شاگرد، ایک کامیاب انسان استاد کی رسپیکٹ کر کے حاصل کر سکتا ہے، جس سے معاشرے ترقی کرتے ہیں، معاشرے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ ہم بھی ایسے استاد کے لیے دعا گو ہیں، ایسے شاگرد کے لیے دعا گو ہیں، ایسے معاشرے کے لیے دعا گو ہیں کہ ہم سب مل کر استاد کو اس کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ایسا کردار جس کا وہ مستحق ہے۔ ہم اس استاد کو اسائن کرنا چاہتے ہیں اس کا وہ مقام، لیکن یہ میں اکیلا نہیں دے سکتا، یہ ایک قومی سطح پر ہی ایسا ممکن ہے۔ اور جو ہم نمائندے بھیجتے ہیں کم از کم ان سے پوچھیں تو صحیح، انہیں کہیں تو صحیح کہ آپ نے کیا کیا ہے، استاد کے مقام کے لیے کیا کیا، کون سی قانون سازی کی ہے آپ نے؟ تو قانون سازی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ان سے قوت نافذہ چھین لی ہے۔ تو استاد اور اس کی عزت اور ادب یہی اختیار کر کے ہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ بہترین قومیں استاد کو مقام دے کر بہترین قومیں بنتی ہیں۔ آئیں عہد کریں، ہم اپنے استاد کو عزت دیں گے، ایک معلم کو اس کا درجہ دیں گے، اور اس کو قوت نافذہ واپس دیں گے، تاکہ ہم اس معراج تک پہنچیں جو علم، عمل اور ادب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔